بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ روانہ ہو گئے اور وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ صفت چہرہ تھا، تو اس نے گانا چھوڑ دیا اور چلتے چلتے ان کے پاس چلا گیا اور پوچھا یہ جو بزرگ کھڑے تھے یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی ایک بات کی ہے آپ؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ان کی زبان مبارک سے ایک فکر نکلا ہے، کاش اتنی خوبصورت آواز والا قرآن پڑھ رہا ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس پہ وہ کرم کر دے۔ اسی وقت وہ بربط اپنی ٹانگ پہ رکھا اور توڑ دیا، اس کو توڑ دیا اور اپنی چادر گلے میں ڈالی اور ان کے پیچھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بھاگ پڑا۔ تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آ رہا ہے، روتا ہوا آ رہا ہے۔ تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی بازوں کو پھیلا دیا اور وہ آ کے آپ کے سینے مبارک کے ساتھ لگ گیا اور ہچکیاں باندھ باندھ کے رونے لگے، آپ بھی رونے لگے ساتھ، اور روتے ہوئے بار بار فرما رہے تھے میں کیوں نہ اس کو سینے کے ساتھ لگاؤں جس کو رب نے پسند کر لیا، اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ وہ آپ کی ان کا نام تھا زازان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہنے لگا اور پھر آپ بہت ساری احادیث مبارکہ آپ سے روایتیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے زازان رحمت اللہ اور پھر سے روایتیں ان کی، اور پھر اپنے وقت سے امام مشہور ہوئے۔ جب رب نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی تو اس کے بعد یہ مقام بھی عطا کر دیا۔ اور اسرائیلیات میں ایک عورت کا ہے نا کہ بدکار عورت تھی، برائی کرواتی تھی، تو ایک صالح بندہ تھا، وہ اس راستے سے گزرا، دروازہ کھلو تو اس کی ایک نگاہ پڑ گئی، جو ہی نگاہ پڑی تو وہ فرفتہ ہو گیا اس صالح بندہ، اور لوٹ کے جاؤ آگے بندہ بیٹھے اس سے پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا اتنی قیمت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گھر گیا، سارا سامان ہر چیز بھیج دی اور جتنی قیمت تھی وہ پوری کر کے لے آیا اس کے پاس، اور اس کو آ کے پیسے دے دیے۔ تو اس نے کہا فلاں رات کو آ جانا۔ وہ صالح بندہ اس رات کو آ گیا۔ جب آیا وہ اس کو اپنے کمرے میں لے گئی اور وہاں پہ بیٹھی، جو ہی بیٹھی قریب تو وہ کانپنے لگ گیا، اور کانپتے ہوا جو ہے نا آواز نہیں نکل رہی تھی، بس ایک ہی لفظ کہا کہ جو پیسے میں نے تیرے وکیل کو دیے ہیں وہ تجھ پہ حلال ہے، مجھے اجازت دے جانے کی۔ تو اس نے کہا اے بندہ خدا، مجھے اس حالت میں جس نے بھی دیکھا ہے وہ مجھ پہ مر مٹا ہے، اور تو کیسا بندہ ہے اس حالت میں مجھے چھوڑ رہا ہے؟ تو آگے سے وہ عابد وہ آگے سے فرماتا ہے کہ میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، مجھے اپنے رب سے خوف آ رہا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کبھی پہلے یہ گناہ نہیں کیا؟ تو اس نے فرمایا نہیں، میں نے کبھی زندگی میں یہ پہلے گناہ نہیں کیا، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس حالت میں، اور میں اپنے رب سے شرمندہ ہو رہا ہوں کہ میں کیوں اس راستے پہ آ گیا، اور میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، مجھے اجازت دے۔ یہ کہہ کے اٹھ گیا، چلا گیا، اور پیچھے وہ اس کو سوچتے وہ چھوڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اس کو عبادت کا جو طریقہ آتا تھا اس نے شروع کر دی، اور اپنے جو وکیل تھا اس کو کہا کہ آئندہ ادھر کوئی نہ آئے اس راستے پہ، اور راتوں کو روتی رہتی تھی میرے مالک مجھے معاف کر دے، تیرے ایک بندے کو میں نے اس حالت میں دیکھا ہے جس نے زندگی میں کبھی خطا نہیں کی، اس نے تمام مال بیچ کے فقط میرے جسم کے لیے میرے پاس آیا، لیکن تیرے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنا وہ فعل بھی چھوڑ دیا اور مجھے بھی راہ راست پہ لگا کے چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کو اس نے نام پوچھا تھا، بستی پوچھی تھی، تو اس کو خیال ہے کہ میں چلی جاؤں اس کے پاس، اس کو کہوں کہ مجھ سے شادی کر لے اور مجھے عبادت کے طریقے پر، شادی فقط اس لیے کہ وہ صالح بندہ تھا، مجھے عبادت کے طریقے بتائے تاکہ میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں۔ اپنا تمام مال لیا اور چل پڑی، اس بستی میں چلی گئی۔ جب وہاں پہ گئی پوچھا انہوں نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گیا۔ افسردہ ہوئی اور پھر پوچھا کہ اس کا کوئی بھائی؟ انہوں نے کہا اس کا بھائی ہے، بہت نیک بندہ ہے۔ تو کہا کہ اس کو لے آؤ، اس کو لے آئے، تو اس کو کہا کہ مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے کہا شادی تو کروں گا لیکن میرے پاس کوئی مال نہیں۔ اس نے کہا مال کا آپ فکر نہ کرو، مال میرے پاس بہت ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شادی ہو گئی۔ پھر اس کے 7 بیٹے ہوئے، اس سے 7 بیٹے ہوئے،
اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے 7 کو بنی اسرائیل کے انبیاء میں شامل کر دیا۔ کہاں خطاؤں سے نکلے، ایک صالح بندے کی کچھ لمحے کی قربت نے اس کی دنیا بدل کے رکھ دی اور آخرت بھی بدل کے رکھ دی۔ اگر اسی حالت میں مر جاتی پکی جہنمی تھی۔ تو کیا ہے کہ یہ جب بندہ توبہ کے لیے نکلتا ہے تو کسی صالح بندے کی قربت میں چلا جائے۔ صالح بندے کی قربت، کیوں؟ صالح بندے کی جب قربت میں جائے گا اللہ عز و جل کی اس پہ رحمتیں ہوں گی۔